لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ایک کہتا ہے اسے پوچھا تو بھنگ کیوں پیتا ہے؟ کہتا بڑا سکون ملتا ہے۔ کہتا کیا سکون ملتا ہے؟ کہتا پی کے دیکھ لا۔ اس بیچارے کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ کہتا کیوں پینا ہے؟ کہتا سکون ہی بڑا۔ کہتا کی سکون ہے؟ کہتا پی کے دیکھ لا۔ تجھے آپ پتہ لگ جائے گا اس میں کتنا سکون ہے۔ صحیح دسو پگ کیوں پی رہے ہو؟ ابھی یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کیا جو بوٹی ہے؟ بوٹی ہے، کیوں پیتے ہو؟ کیوں پیتے ہو؟ اپنا سکون مار لیں۔ سکون کے مارے؟ یہ کیا سکون دیتا ہے؟ کیا سکون ملتا ہے پی کے؟ کیا بات ہے، پی کے کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ نشہ؟ نہیں، پی کے میرا بھی جو ہے کھولنا پوری یہ کون سی شریعت ہے؟ اللہ کے نبی تو نشوں کو حرام قرار دے رہے۔ جس چیز کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. انسانوں کی بربادی، انسانوں کی ہلاکت، مستقبل کا برباد ہو جانا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس زندگی کو گزار کر آخرت کی ہمیشہ آرام والی زندگی کو نہ پا سکے۔ دنیا میں کتنا ہی سکون ہو، دنیا میں کتنی ہی عزت ہو، دنیا میں کتنی ہی راحت ہو، وہ کتنی ہی نعمتوں میں پلا ہو، اگر اس زندگی کے اختتام پر، اس زندگی کے ختم ہو جانے پر وہ قیامت میں کامیاب نہیں ہوتا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اپنے جسم کو نہیں بچا سکتا، یہ انسان بھلے پوری دنیا کا بادشاہ رہا ہو، یہ ہلاک ہے، یہ برباد ہے، اس کا مستقبل تاریک ہے، یہ ناکام انسان ہے، کیونکہ یہ زندگی اس لیے ملی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، یہ اس لیے ملے تھے کہ اس زندگی کی بنیاد پر
اس زندگی میں ایسے اعمال کر کے جاؤ کہ عرش والا تم سے راضی ہو اور تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دے۔ یہ زندگی بھی ختم ہو جائے، یہ چانس، یہ موقع بھی ختم ہو جائے اور انسان قیامت میں ناکام ہو جائے، بھلے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن اگر وہ قیامت کے امتحان میں فیل ہو گیا، دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن گیا، یہ انسان ہلاک ہے، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ وہ کون سا جرم ہے وہ جرم کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کی تاریکی، شرک کے اندھیرے اتنے گھٹا ٹوپ ہیں، اتنے شدید ہیں کہ جو ان تاریکیوں میں گم ہو گیا، اس کی ہمیشہ کی زندگی جہنم کے اندھیروں میں گم ہو گئی۔ اگر کسی نے اس دنیا کے اندر شرک کی تاریکیوں کو نہ سمجھا، شرک کی خطرناکیوں کو نہ جانا، دنیا کے ہر مسئلے کو سمجھ لیا، دنیا کا ہر مشکل سے مشکل کام اس کو آ گیا، وہ بلڈنگ بنانے میں ماسٹر، وہ گاڑی چلانے میں ماسٹر، وہ کمپیوٹر چلانے میں ماسٹر، وہ سائنس میں ماسٹر، وہ دنیا کا ہر کام جانتا ہو، ہر فن مولا ہو، لیکن رب محمد کی قسم اگر وہ اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کی توحید کو نہ پہچانے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے شرک کی لعنتوں میں ملوث ہو جائے، شرک کے اندھیروں میں گم ہو جائے، وہ کبھی بھی رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی ناکام انسان ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک ایسی ذات کو چھوڑا جو خالق، مالک، رازق، حاکم، پیدا کرنے والی، اولاد دینے والی، رزق دینے والی، اس ذات کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر کے وہ جرم کیا ہے کہ یہ جرم کبھی اس کے لیے معافی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کریں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے دنیا والو، ایک اللہ کی عبادت کے دامن سے نکل کر اغیار کی ڈھیریوں پہ رکوع و سجود کرنے والوں، غیروں کو مشکل کشا و حاجت روا ماننے والوں، اغیار کو اپنا داتا سمجھنے والوں، مالک اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہو جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا ولی سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، مددگار سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، رزق دینے والا سمجھتے ہو، مشکلیں ٹالنے والا سمجھتے ہو، ان ساروں کو تم بلا لو، ان ساروں کو پکار لو، ان ساروں کو اکٹھا کر لو، لیکن ان کی حیثیت قرآن حکیم کی آیات سے سنیے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ یہ پوری دنیا کے تمہارے غوث و کتب، پیر و ابدال، یہ حضرت و شیخ و مرشد اکٹھے ہو جائے، اللہ اعلان کر رہا ہے ان کے اختیار میں زمین اور آسمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے مقابلے پر اتنے مجبور ہیں، اتنے لاچار ہیں، اتنے محتاج ہیں، اتنے فقیر ہیں، اتنے منگتے ہیں کہ پوری کائنات زمین و آسمان کی ایک ذرے کے بھی یہ مالک نہیں، ہر چیز کا مالک عرش والا اللہ ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، انہیں زمین و آسمان میں سے ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں، اس کے حصہ نہیں، اور نہ ان میں اس کا کوئی حصہ ہے، نہ زمین بنانے میں یہ اللہ کے شریک ہے، نہ آسمان بنانے میں یہ اللہ کے شریک ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ انسانوں کو پیدا کرنے میں، نہ آسمانوں کو پیدا کرنے میں، نہ سمندروں کو پیدا کرنے میں، نہ پہاڑوں کی میخوں کو زمین کے اندر گاڑنے میں، مالک کسی کا محتاج نہیں اور کوئی مالک کا شریک نہیں۔
تم ان کو پکار لو، تم ان کی عبادت کر لو، تم ان کے سامنے رکوع و سجود کر لو، تم ان کو خالق مالک رازق قرار دے دو، تم ان کو داتا قرار دے دو، غریب نواز و بندہ نواز قرار دے دو، لیکن یاد کر لو اللہ اپنی کتاب میں توحید کی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا، شرک کی حالاتوں کو، شرک کی تاریکیوں کو ہمارے سامنے بیان کر رہا۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ تم تو ان کو سب کچھ سمجھتے ہو۔ ایک کہتا ہے کہ حضرت علی، ہم نے حضرت علی کو ویسے نہیں پکڑا، حضرت علی اتنی طاقتوں والے کہ وہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، فرشتے جہنمیوں کو لے کر آ رہے ہوں گے اور وہ اپنوں کو ان فرشتوں سے چھڑا کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ سونا میرا بھائی اللہ بھی قریب ہے علی، سونا میرا بھائی اللہ بھی قریب ہے علی، او دوزخ دے بوئے تو ہاتھ دب کے، دوزخ دے بوئے تو ہاتھ دب کے تے جنت پہنچا جانا دلج پالے علی۔ جہنم میں بھیجنے کا آرڈر اللہ کر رہا ہے، حضرت علی چھڑا رہے ہیں، بڑا کون ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن حقیقت اللہ کی کتاب ہمارے سامنے کیسے بیان کر رہی؟ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دے سکتی سوائے ان کے جن کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر دم نہیں مار سکتا، نہ 14 اکٹھے ہو کر کچھ کر سکتے، نہ 12 کچھ کر سکتے، نہ 4 کچھ کر سکتے۔ سفارش وہ کریں گے جن کو اللہ اجازت دے گا، ان کی کریں گے جن پر اللہ راضی ہوگا۔ یہاں شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت پہ غور کیجئے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ تمہارا اللہ ہے، یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا پالنہار ہے، یہ تمہارا لجپال ہے، یہ تمہیں مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے اور وہ تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کی ہے، اس کے علاوہ سارے منگتے ہیں، سوالی ہے، فقیر ہے، محکوم ہے، بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر۔ اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کی آیات کو سنیے، اللہ کے لیے قرآن حکیم کی آوازوں کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اگر ہماری زبان سے آپ کو اللہ کے کتاب کی آوازیں سننے کو ملے، محمد کریم کے فرمان سننے کو ملے، تو اللہ کے لیے اس دعوت کو قبول کرو، اس دعوت کو سینے سے لگاؤ، اس دعوت کو عام کرو، اس دعوت کے علم کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر ہمارے اسٹیج سے آپ کو قرآن و حدیث سننے کو نہ ملے، اگر ہم بھی اغیار کی باتیں کریں، رب محمد کی قسم اختیار ہے آپ کو اس دعوت کو ٹھوکر مار دو۔ لیکن لوگوں، جب رب کے قرآن کی آیات ہو، محمد کریم کے فرمان ہو، اگر اس کو نہیں مانو گے، اگر اس کو تسلیم نہیں کرو گے، کیا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ بہانہ تمہارا چل جائے گا؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ بھی دین کی باتیں کرتا تھا، وہ بھی دین کی باتیں کرتا تھا، یہاں سے بھی دین اسلام کا نام ہوتا، وہاں سے بھی دین اسلام کا نام ہوتا، ہم کہاں جاتے؟ قرآن کھلی ہوئی کتاب، قرآن سمجھانے کے لیے وہ عظیم کتاب، قیامت کی دیواروں تک جو اس کتاب کو سینے سے لگائے، نہ اس کی کبھی دنیا برباد ہو، نہ کبھی اس کی آخرت برباد ہو۔ مالک کی آوازوں پہ غور کیجئے، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پہ جو دھاگا ہے، جو چھلکا ہے، یہ پوری دنیا، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کا مالک بھی